وہ بھی میرا حال تھا، آپ نہیں آئے وہ آپ کا حال تھا، میں بھی آ گیا ہوں اب میرا بھی یہ حال ہے، آپ بھی بیٹھے آپ کا بھی یہ حال ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، میرا حال گیا، آپ بھی چلے گئے، آپ کا حال ختم ہو گیا۔ حال وہ ہوتا ہے جو آئے اور چلا جائے، عارضی ہوتا ہے، حال کے اندر ہمیشگی نہیں، مداومت نہیں کہ ایک شخص کا ایک حال ہے تو وہ ہمیشہ وہی حال رہے، ایک امیر ہے تو ہمیشہ امیر رہے، ایک صحت مند ہے تو ہمیشہ صحت مند رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ حال کہتے ہیں جو آئے اور چلا جائے اور پھر آ جائے۔ تو کیا رسول پاک علیہ السلام کا بھی حال ایسا ہی ہے؟ جب حال کا یہ معنی ہے کہ آنا، حال کو بھی کہتے ہیں عربی میں سال کو، کیونکہ سال بھی آتا ہے جاتا ہے۔ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حال کی یہ کیفیت ہے کہ آئے اور چلا جائے، کبھی کچھ ہو اور کبھی نہ ہو؟ خدا پناہ، یقین جان میرے عزیز دوست بیٹے، مصطفیٰ کا حال وہ ہے جو آئے اور بڑھتا چلا جائے، آئے اور بڑھتا چلا جائے، واپس جانے کا کوئی مسئلہ حال مصطفیٰ میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے دست قدرت مصطفیٰ کے سینے پر یہ شانوں کے درمیان رکھے اور حضور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، اللہ کا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ پر روشن ہو گیا، یہ حال ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ حال ختم ہو جاتا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ محبوب کو وہ اکرام دیا تھا، انعام دیا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ اس کے لیے تو سوچنا ہوگا۔ مصطفیٰ کا حال جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں، وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ اس بات زوردار لفظوں میں کہنے کی دلیل یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ کی آیت 30ویں پارہ کی آیت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر لمحہ پچھلا تیرے لیے بہتر ہی بہتر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ علماء تشریف فرمائے، ان سے ایک بات معذرت سے عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا کہ ہر پچھلی کھڑی تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی تجھے ہر لمحہ کروڑوں کمالات دیے جا رہے ہیں اور قیامت تک، قیامت آئے 10 کھرب سال کے بعد محبوب کو ہر لمحہ کمالات دیے جاتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت معنی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، مگر مجھے اس معنی پر ایک اشکال ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ دوسرا معنی، یہ تو آپ سے ذکر کیا ہے۔ ساری دنیا اس کا معنی اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو ہر لمحہ کمالات دیے جا رہے ہیں اور قیامت تک دیے جاتے رہیں گے۔ اس پر مجھے جو بات ذہن میں آتی ہے، جسے اشکال کے طور پر علماء سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ معنی کرنے کے لیے، آپ سن رہے میری بات، یہ معنی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے جو بندہ یہ معنی کرتا ہے کہ کروڑوں کمالات دیے جا رہے ہیں، دیے جاتے رہیں گے، پر سے میرا سوال ہے کہ پہلے یہ بتانا ہوگا کہ کون سا وہ کمال ہے جو مصطفیٰ کو پہلے دیا نہیں گیا۔ سب سے پہلا میرا سوال اس پر یہ ہوگا کہ کون سا کمال ہے جو خلاق کائنات نے مصطفیٰ سے چھپا کر رکھا تھا اور آپ کے وصال سے پہلے وہ کمال نہیں دے دیا گیا۔ پہلے یہ ثابت کریں، پھر یہ معنی کرنا ہوگا کہ کمالات دیے جا رہے ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال سے قبل خلاق کائنات نے اپنے جتنے کمالات عطا کرنے تھے سارے عطا کر دیے، کوئی کمال رہ نہیں گیا۔ دلیل اس کی یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب دین مکمل کر دیا
اور نعمتیں تجھ پر پوری کر دیں. یہ میرا دلیل ہے. نعمتیں تجھ پر پوری کر دی ہیں. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نعمت مصطفیٰ کو ملی ہے تو خدا تو کہتا ہے میں نے پوری کر دی ہے. تو یہ معنی کیسے کرتا ہے کہ آج انعامات مل رہے ہیں؟ لہذا اب سوچنا یہ ہوگا کہ معنی پر میں نے اعتراض تو کر دیا، اشکال پیش کر دیا اور اس کا جواب بھی عرض کر رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے آپ پوچھے کہ چل تو ہی بتا، اگر یہ معنی نہیں کرتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا معنی کہ ہر لمحہ محبوب کو کمال دیے جا رہے ہیں، اگر تیرے ذہن میں نہیں آتا تو معنی تو بتا دے. تو ہاں میں بتاتا ہوں. جو میں معنی بتایا کرتا ہوں طلباء سے اور علماء سے بھی درخواست کیا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پر ذرا غور کریں گے. میرے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ محبوب تجھے ہم نے اربوں کھربوں پردوں میں بھیجا ہے. تو آیا ہے دنیا پر، تجھے ہم نے ایسے نہیں بھیج دیا، کھربہا پردے تجھ پر ڈال دیے گئے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا تجھ کو کسی نے بجو ستار. تیری حقیقت کو صدیق تیرے ساتھ رہنے والا وہ نہ پا سکا، جبریل تیری نوکری کرنے والا وہ نہ پا سکا، ملائکہ تیرا دم بھرنے والے وہ نہ پا سکے، کوئی تیری حقیقت کو نہیں پا سکا. محبوب تیری حقیقت کو خدا جانتا ہے، اور حضور خود بھی فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کسی نے پہچانا ہی نہیں. اب جو میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ محبوب تو کروڑوں پردوں میں آیا ہے اور تیرا ہر لمحہ تیرے لیے کیسے بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے مرحلے سے تیرا پچھلا مرحلہ کیسے اچھا ہوگا کہ ہم تیرے چہرہ انور سے ایک پردہ ہٹائیں گے اور تیرا حسن نکھر کر سامنے آ جائے گا. دوسرا پردہ پھر ہٹائیں گے، اس سے زیادہ حسن نکلے گا. تیسرا پردہ پھر ہٹائیں گے، اس سے زیادہ نکلے گا. قیامت تک ہر لمحہ تیری ذات سے پردے ہم اٹھاتے رہیں گے. تیرا حسن نکھر کر کائنات کو محبوب بناتا رہے گا. کائنات تجھے محبوب بنائے گی اور تیرا حسن پھیلتا چلا جائے گا. اور اس کی دلیل کہ یہ ہے ایسے تو میں سمجھ سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جو یہ معنی میں کر رہا ہوں یہ یوں مجھے بڑا سجتا ہے، پھبتا ہے اور لگتا ہے کہ آج لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو شاید کبھی پاکستان اخبارات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آج فلاں جگہ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، فلاں جگہ سکھ مسلمان ہوا ہے. یورپ میں جا کر دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے. ملت اسلامیہ کا بدترین دشمن، عالم اسلام کا بدترین دشمن مسٹر بش، اس کے اپنے الفاظ ہیں. اس نے خود ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے. اس کی سفیر پچھلے دنوں پاکستان آئی ہے، وہ جامعہ نعیمیہ میں بیان دے گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. امریکہ کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اور میں پچھلے سال گیا ہوں تو مجھے شوق ہوا کہ تیزی کے ساتھ جو اسلام پھیلا ہے اور جو لوگ اسلام میں آئے ان کی زیارت تو کروں. پھر میں نے ان کی مسجدوں کی زیارت کی. جہاں جہاں مجھے موقع ملا جانے کا میں دیکھتا رہا کہ وہ کون ہیں جو کفر کو ٹھکرا کر کے اسلام میں آئے ہیں. اور ان میں وہ بھی تھے جو سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے. ہر وہ کالے رنگ کا بندہ جو مجھے ملا میں نے اس کے ہاتھ چومے تھے اور اسے سلام کیا کہ تو آج آ کر میرے سے آگے نکل گیا ہے. میں پرانا ہوں مسلمان مگر تو آج آیا ہے اور محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کے ساتھ تو مجھ سے بھی آگے چل رہا ہے. اب یہ صورت جو ہے کہ میں جاتا ہوں یورپ کے دورے پر تو کیا میری تبلیغ سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ مولانا صاحبان جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، خطبہ جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جاتے ہیں اور وہ جا کر بیان کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میری تبلیغ کے ذریعہ سے وہاں اسلام پھیل رہا ہے تو اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ خوش فہمی ہے.
تجھے تیری تقریر کا ثواب ضرور ملے گا، تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا، بارگاہ قدس سے انعام ضرور ملے گا، مصطفیٰ تجھ پر راضی ضرور ہوں گے، مگر جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ تیری تبلیغ کے زور سے نہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر ہو رہے ہیں، وہ جمال مصطفیٰ سے مروب ہو رہے ہیں، وہ نور مصطفیٰ سے مروب ہو رہے ہیں۔ جو ہی دیکھتے ہیں کہ جمال مصطفیٰ نکل کر سامنے آ گیا ہے، فوراً نہ انہیں کوئی دلیل کی ضرورت ہے، نہ انہیں قرآن سنانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں حدیث کی ضرورت ہے، فوراً جمال مصطفیٰ پر عاشق ہیں۔ اگر بتی کو، یہ کیا کہتے ہیں جو بتی پر فریفتہ ہوتا ہے، پروانہ، پروانہ آ جائے، بتی ہے جل رہی ہے، پروانہ نے دیکھا تو اب وہ مر جائے گا۔ محبوب وہ شمع ہے جسے دیکھ کر بے شمار لوگ دیوانہ وار آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے۔ آج جو کفر نے اسلام کے خلاف، بش نے 14 یا 17 جماعتوں کے ساتھ اتحادی قوت کا اظہار کیا ہے کہ وہ سارے عالم اسلام کے خلاف کفر متحد ہو چکا ہے، کیوں ہے یہ؟ شاید سیاسی لوگ تو اس کی اور بات بتاتے ہوں، میں چونکہ سیاسی نہیں، میں مذہبی اور دینی سا آدمی، تھوڑا سے دین سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نزدیک یہ 17 جماعتوں کا کفر کا اتحاد صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اسلام کا جو نور کا سیلاب آ رہا ہے اس کے سامنے بند آ جائے۔ مگر اس مقدس سٹیج پر کہتا ہوں، بش اس سے زیادہ ٹیلے لگا لے، یہ تیرے سارے بندوں کو اسلام توڑتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا، تیرے سارے بند نیست و نابود ہو جائیں گے، کوئی بند ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کی صداقت کے سامنے رک سکے یا ٹھہر سکے۔ بات یہ کہہ رہا تھا بیٹے کہ اس کا معنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اگر معنی یہ کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ قیامت تک محبوب کے چہرے اثر سے پردے اٹھتے رہیں گے، حسن نکھرتا رہے گا، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن تو پھر بڑا جوبن ہوگا نا اس حسن کا، اس دن تو نور کا عظیم جوبن ہوگا۔ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ حویرا بن کے نکلیں گے، وہ عجیب سا رنگ ہوگا، عجیب صورت ہوگی۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میری دلیل ہے کہ ہر لمحہ حسن مصطفیٰ نکھرتا رہے گا اور قیامت تک لوگ اس حسن پر پروانہ وار آتے رہیں گے، قربان ہوتے رہیں گے۔ اس کی ایک دلیل بھی کہ میری تبلیغ سے نہیں، وہ حسن مصطفیٰ سے لوگ آتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، شاید کبھی یہاں ذکر کیا ہو، پچھلے سال ایک لکھا پڑھا BA 30 سالہ لڑکا جوان جامعہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بڑی مشکل سے آپ کا نام پوچھ کر راستہ تلاش کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے بتائیں۔ کہنے لگا جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں اور فلاں پادری کا میں بیٹا ہوں۔ اس پادری سے مجھے واقفیت تھی اور وہ سارا خاندان عیسائیوں کا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ہو جائے گا، کلمہ شریف میں تجھے پڑھا دوں گا، تو پڑھ لے گا، مگر یہ بتا کہ تو خود BA ہے، لکھا پڑھا ہے، پادری ہے، تیرا باپ پادری ہے، تیرا خاندان عیسائیوں کا ہے، یہ تیرے اندر کیفیت پیدا کیسی ہوئی ہے؟ یہ تیرے اندر صورتحال اسلام قبول کرنے کی پیدا کیسے ہوگی؟ اس نے مجھے جامعہ میں بیٹھے یہ کہانی سنائی، واقعہ سنایا، ساتھ اور بھی ساتھی بیٹھے تھے۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھی، جنگل ہے، شدید دھوپ ہے، شدید دھوپ ہے، اور میں تنہا جنگل میں پھر رہا ہوں، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے، مجھے کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، دوڑتا ہوں، پیاسا ہوں، دور ایک کمرہ مجھے نظر آیا مسجد کی شکل کا۔ میں نے کہا کہ چھوٹی سی کچی مسجد ہے، میں جاؤں، شاید یہاں کوئی آدمی ہوگا تو اس سے پانی مانگوں گا، وہ مجھے پانی دے دے گا، جان بچ جائے گی۔
کہتا ہے میں نے وہاں جا کر دستک دی، اندر سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے بیٹے؟ میں نے کہا جی میں پیاسا ہوں اور جان طلب ہوں، مر رہا ہوں، مجھے پانی ہے تو پلا دیں۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا، ان بزرگوں نے اپنی انگلی میرے منہ میں ڈال دی اور مجھے کہا کہ چوسو اسے۔ میں نے چوسا انگلی کو تو کہتا ہے اللہ کی قسم اتنا حسین ٹھنڈا میٹھا پانی میں نے کبھی ساری زندگی پیا ہی نہیں تھا۔ اب میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر کر پانی میں نے پی لیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بس جی، تو انہوں نے انگلی نکال لی اور چل دیے۔ میں پیچھے گیا، تیزی سے جا رہے، میں نے کہا کہ بابا جی بڑی مہربانی، آپ میرے دکھ میں کام آئے ہیں، مصیبت میں کام آئے ہیں، مر رہا تھا، موت کے منہ سے آپ نے بچایا ہے، آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ یہ بتائیں۔ فرمایا کہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تجھے اس سے کیا غرض کہ میں کون ہوں؟ تجھے پیاس تھی، میں نے پانی تجھے دے دیا، بس بات ختم ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں جی بڑی مہربانی، آپ کی بڑا کرم ہوگا، آپ ضرور بتائیں مجھے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تو نے ضرور پوچھنا ہے تو مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اگر تو نے پوچھنا ہی ہے تو بزد ہے کہ میں کون ہوں، تو محمد الرسول اللہ مجھے ہی کہتے ہیں۔ بس یہ بات کہی، میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے، آنکھ کھل گئی، دیکھا نہ وہ جنگل ہے، نہ وہ کچی مسجد ہے، نہ وہ پانی پلانے والا موجود ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ پر عجیب سی حالت تھی، حیران ہوں کہ وہ کہاں گئے، آئے تھے وہ ابھی ابھی، آئے تھے وہ ابھی ابھی، نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، آئے تھے وہ ابھی ابھی، نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں، نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکا۔ چلے گئے۔ کہنے لگا کہ چونکہ یہ واقعہ پیش ہے میں تلاش کر رہا ہوں مگر نہیں، اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا، چونکہ وہ چہرہ اطہر جس کی زیارت مجھے ہوئی اس سے نور پھوٹ رہا تھا اور اس نے آ کر مجھے موت سے بچایا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اسلام قبول کرنے کا۔ میں نے کہا یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہنے لگا یہ 1 مہینہ ہو گیا۔ میں نے کہا تم تھے کہاں؟ کہنے لگا میں کراچی میں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا 1 مہینہ، اتنا بڑا اہم واقعہ، اتنا بڑا عظیم واقعہ، اور تو 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یہ بھی تو مجھے بتا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں کراچی نام لیے اس نے علماء کے، میں ان کے ہاں گیا، وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ فلاں فلاں کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے مسلمان کریں اور ضمانت دے دیں کہ میرے رشتہ دار جو عیسائی ہیں وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو سارے علماء نے کہا جی ضمانت تو ہم نہیں دے سکتے، مسلمان تو کر سکتے ہیں، کیسے ضمانت دیں کہ تجھے کوئی مارے گا نہیں؟ اس کے بعد میں حیدرآباد آیا، مجھے ضمانت نہ ملی، ملتان آیا، یہی جواب کہ صاحب یہ کیسا سوال ہے ضمانت کا، مسلمان ہونا ہے تو ہو جاؤ، ورنہ کون ہے تیری ضمانت دے کہ میں ذمہ دار ہوں کہ تجھے مارے گا نہیں؟ ملتان سے کسی نے کہا یار، میں نے بتایا کئی لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ سہیوال چلا جا، جامعہ فریدیہ میں منظور تلاش کرنا، شاید وہ کوئی تیرا حل نکال سکے۔ تو پوچھتے پوچھتے میں آپ کے پاس آیا، تو آپ بھی مہربانی کریں، ضمانت دیں، لکھیں اور مجھے مسلمان کر لیں۔ جواب میرے ذہن میں بھی آیا کہ جواب وہی علماء کا جواب تو صحیح تھا کہ کیسے